شیعہ سماج میں معصومین کی تعلیمات کا اثر کہ شیعہ سماج، شیعہ معاشرہ، شیعہ سوسائٹی کسی چیز کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ کے یہاں ظالم اور مظلوم کے فلسفے کا پتہ ہے، کون قابل لعنت ہے کون قابل رحمت ہے، یہ آپ کے بچے کو پتہ ہے. دوسری سوسائٹی میں چلے جائیے، وہ مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، دونوں رضی اللہ ہیں بھائی. لیکن یہاں بچے سے پوچھو گے یزید کا لعنت اللہ، حسین رحمت اللہ، خط ہے، لائن ہے، تفریق ہے. اپنے ذہن میں ظالم اور مظلوم کی پہچان ہے، وہاں نہیں ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، ہمارے بھائیوں کا فقہ کا بڑا اثر ہے، عقیدے کا بڑا اثر ہے آپ کی نسلوں پر. نماز جماعت ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جائے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر. ہمارے 10 شیعہ کھڑے ہوں 10 بار سوچتے ہیں کھڑا کون ہوگا. آخر میں سمجھ نہیں آتا، فرادہ پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا. بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ، بھائی میں عادل نہیں ہوں، میرا پتہ نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جاؤ، بھائی میں بھی مطمئن نہیں ہوں اپنے کردار سے. آپ کھڑے، میری قرت بھائی صحیح نہیں ہے. مطلب شیعہ معاشرے کی عقل اتنی پروان کر چکی ہے، وہ ہر ایرے غیرے کو پیش امام بھی نہیں مانتے. ارتقاء عقل ہے یہ اس نیٹ ورک کا اثر ہے آپ کی نسلوں پر کہ آپ ہر کسی کو محراب میں بھی نہیں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجتے. کا فرادہ پڑھ لیں گے بھائی ہر کسی کو نہیں. کیونکہ آپ کے لیے شرائط امامت سخت ہیں. ہم نے ہر کسی کو امام نہیں مانا. امام عادل، امام عالم، امام معصوم، عصمت کے قائل، علم امام کے قائل، بڑے سخت شرائط ہیں. اور وہاں چلے جاؤ، لو کان فاسقا، فاسق بھی ہو، حبشی غلام بھی ہو، زانی بھی ہو، کشمش جیسے بال بھی ہوں، لیکن اگر حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ ان کی کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اگر فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اگر حاکم بن گیا تو تم پر اطاعت واجب ہے. ہمارے یہاں نہیں کہ حسین سر کٹا دے گا پر کسی فاسق کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نظام تشیع کے خلاف ہے.